تو جی میں آپ بھی نے مجھے اس دن بھی مجھے آپ نے بتایا تھا، کہا تھا کہ میں نے بات آپ سے کرنی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو اٹھایا ہے اور آپ کے لیے ہی یہ سوال سامنے لگایا ہے. تو اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ اس سوال پہ میرے سے بات کر سکتے اچھا، میں اصل میں میرے تو اس وقت سونے کا ٹائم تھا. میں ویسے ہی وہ نائٹ رائڈر صاحب ہماری اسپیس براڈ ادھر ہوسٹ کر رہے تھے، تو وہ ابھی انہوں نے کریش کیا، تو میں ویسے ہی براؤز کر رہا تھا. میں نے 1 سیکنڈ کے لیے صرف بریک لگائی، تو یہاں پہ وہ کافی دنگا فساد ہو رہا تھا. اور میں توجہ کی میں نے کہ یہ نوید صاحب وہی ہیں جنہوں نے وہ نائٹ رائڈر سے آپ کی ڈیبیٹس ہوئی تھی 2، یاد ہے نا؟ ہیں. جی جی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ تو وہ بڑا آپ سے اچھا تعارف بھی ہوا، پرسنلی تو نہیں لیکن آپ کو ظاہر جاننے کا موقع ملا. تو یو آر کوائٹ اے ویری ویل اسپوکن پرسن اور بڑا سافٹ اسپوکن آلسو. تو یہاں پہ وہ راجا صاحب سے جو ہو رہی تھی، آئی واز جسٹ کیوریس کہ واٹس گوئنگ آن. مجھے دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ کامران حالانکہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، لیکن میں نا بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ سا بندہ ہوں. مجھے بہت یعنی فضول حرکت لگتی ہے کہ یہ ابھی اس بندے کو کام نہیں تھا. میں نے ہر بندے کو میوٹ کیا ہے جس نے ذرا سا بھی غلط، چاہے وہ احمدی ہے چاہے نان احمدی ہے، ہر بندے کو میوٹ کیا ہے میں نے. کیونکہ جب ایک ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہوسٹ کو بھی اجازت نہیں ہوتی جب دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے نیچے کمنٹ کیا کہ جی تم نے مجھے کیوں میوٹ کیا یا مسلمانوں کو کیوں میوٹ کیا. اس کو میں نے اوپر بٹھایا صرف اس لیے کہ بات کریں، اور اوپر آ کے بھی سیم وہی بات کی کہ تم نے ہمیں میوٹ بھی کیا. تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ کوئی میرے کام میں مجھے کہے کہ جی تم نے یہ کیوں کیا، یا مجھے ڈکٹیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا، کوئی مجھے نہیں کر سکتا. تو صحیح ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو بھی یہی کہوں گا، جیسے آپ بھی براڈ چلاتے ہو، کیا آپ کو آگے میں ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں کہ میرے کمنٹس نہیں، پر وہ یہ تو صحیح کرو اور ہے، وہ کرو؟ وہ تو صحیح ہے، وہ تو صحیح ہے. تو مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگتی. تو اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اس کی جو لینگویج تھی وہ کوئی بھی رائٹ. بہترین آدمی والی لینگویج نہیں تھی. وہ جو بھی ہے میں آئی ڈونٹ کیئر. صحیح صحیح صحیح. تو آپ نے بھی دیکھ لیا، یہ نہیں کہا ایون کامران میرے ساتھ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. اس سے میری بڑی بڑی رائٹ لمبی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میرا دوست ہے، میرا یار ہے، سب کچھ ہے. رائٹ. لیکن جس ٹائم وہ کامران بھی غلط ہے تو میں اس کو بھی روکوں گا. ایون میرے اپنے کئی لوگ ہیں وہ میرے سے ناراض ہیں اسی وجہ سے کہ میرے کچھ اصول ہی کچھ عجیب سے ہیں. تو میں اصل آپ کو بھی میں یہی نا کہوں گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہماری براڈ پہ بھی ادھر ہماری جب لاسٹ بات یہی ہو رہی تھی، ہم کچھ آدھا پونا گھنٹہ ہم نے اسی بات کے اوپر ہی وہاں پہ گزارا کہ ہمیں سب سے آپ کی جماعت کے متعلقہ ظاہر پرائمریلی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں دین اسلام کی بات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے. میرا خیال ہے شاید اس وقت سہیل ناصر صاحب ادھر ہماری براڈ پہ تھے، یا ناصر صاحب شاید آپ یہ تھے ادھر جب میں بات کر رہا تھا، کہ ہمیں اسلوب وہی اختیار کرنا ہوگا جو دین کی دعوت کا اسلوب ہے، اور وہ آئے گا قرآن مجید سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو اگر ہماری نیت واقعی، اگر ہم اخلاص کے ساتھ یہ چاہتے ہیں، ناٹ صرف کہ اگر ہم وقت گزاری کر رہے ہیں یا ٹائم پاس ہو رہا ہے اور گپ شپ ہو رہی ہے، تو دین آبویسلی اٹس ڈفرینٹ. لیکن یہ جو براڈز ہیں ان میں نے دیکھا ہے، میں تو زیادہ عرصہ مجھے ٹک ٹاک پہ نہیں ہوا، صرف 10 ہفتے ہوئے ہیں، رادر 2.5 مہینے کہہ لیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو براڈز ہیں ان میں لوگ سنسیئرلی ہی کام کر رہے ہیں. چاہے وہ آپ کی براڈز ہیں، آپ مشن اورینٹیڈ کر رہے ہیں، ہماری براڈز ہیں ادھر ہم بھی مشن اورینٹیڈ مینر سے کر رہے ہیں. تو جب ہمارا نیت ہماری یہ ہے تو پھر ہمیں اسلوب بھی وہ رکھنا چاہیے. یہ تو بات جنرل ہو رہی تھی ویسے. تو لیکن چلیں اسائڈ فرام دیٹ، یہ جو آپ نے ٹاپک لگایا ویسے میرا موضوع یہ نہیں ہے اس وقت. میں تو بتایا نا، میں نے میرے سونے کا کو 2-4 گھنٹے کا آئی ہیونٹ سلیپٹ یٹ. تو لیکن ٹاپک آپ نے بڑا دلچسپ لگایا ہوا ہے. ABCD چوائسیز آپ نے ملٹیپل چوائس کوسچن رکھا ہوا ہے. تو میں اس میں سی ہی کو چوز کروں گا. ہر قسم کی نبوت آبویسلی بند ہے. لیکن میرا آپ سے ایک افضل صاحب اکثر لوگ سی کی آپشن چوز کرنے کے بعد پھنس جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں، یہ آپ جی ٹھیک سوچ کے جواب دینا. ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے میں ایک دفعہ پڑھ لوں پھر. جی جی، نہیں آپ پڑھ لیں کیونکہ جی میں آپ سے اچھی والی میری ڈبیٹ ہے، تو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ کو میں آپشن دے دیتا ہوں کہ میں آپشن دیتا نہیں ویسے. ویسے میں ڈبیٹ کے لیے پھر کسی دن آؤں گا، اور میں ڈبیٹر نہیں ہوں ویسے. میں نہیں، میرا خیال ڈبیٹ سے مطلب جو بات چیت ہے. جی بات چیت، ہاں بات میں تو بالکل لرننگ کرو کے اوپر ہوں. ابھی میں سیکھ رہا ہوں، اور میں نے کافی ویسے سیکھا بھی ہے 10 ہفتوں میں. آئی ایم ویری سرپرائز کہ
आई मीन आई एम रियली सरप्राइज्ड कि इन स्पेसेस पे बैठ के ब्रॉड्स के ऊपर आई मीन तो व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई केम टू नो अबाउट दीज आइडियाज, ये मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग है। अच्छा, नई जी, नबूवत बंद है जनाब। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर 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 आप आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा तो आप प्लीज मुझे ये कोई आधे घंटे का हम लोग एक सेशन रख लेते हैं। जी उसमें सिर्फ आप मुझे एक ऑप्शन बताएं, इनमें से कौन सी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं, तो जी, फिर नई आपसे बात नबूवत होगी। बंद है। बी ऑप्शन जो है ना वो है मेरी ऑप्शन के नई नबूवत बंद है। यानी जो कुरान पाक में आयत है सूरत ज़ात की, उसके मुताबिक खातमुन नबीन का मतलब है कि नई नबूवत बंद है। नई नबूवत से मुराद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं उनको कहूँगा कि वो वहाँ पे नबूवत बंद है और उनके बाद कोई नबी नहीं नहीं, है ये या नहीं नहीं नहीं, ये दो चीजें होगी ना। हाँ। ये आपने दो दो अकीदे, एक ही ऑप्शन में आपने दो अकीदे नहीं ना बयान करने। लेकिन फिर आपकी यहाँ जो पे चॉइसेस यहाँ पे फिर आपकी चॉइसेस जो है वो कम्प्रिहेंसिव नहीं है ना। फिर आपकी चॉइसेस जो है वो कम्प्रिहेंसिव नहीं है। जब आपने ऑब्जेक्टिव आंसर्स रखे हुए हैं, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वाइज है, तो फिर आपने आंसर चॉइसेस भी वही देनी है ना कि ऑब्जेक्टिव हो। ये तो सब्जेक्टिव हो गई। ऐसा करते हैं अफजल साहब, जी क्वेश्चन लगा देते हैं और ऑप्शन लिख देते हैं अनलिमिटेड, जेडी पसंद है वो पा दो। ठीक है। चले फिर ये हो सकता है, फिर ये मे, बेस्ट ऑप्शन है। मेरी जो है वो बी विद मॉडिफिकेशन आप कह लें। बी बी विद नहीं नहीं, फिर एडेंडम। नहीं नहीं, फिर नहीं, फिर आप ऐसा करें, आप डी ऑप्शन चूज कर लें। आपको मैं ज्यादा ही फ्री हैंड दे देता हूँ। नहीं नहीं और मुफ्ती डी साहब, ऑप्शन है कि मुफ्ती से नहीं पूछ कर आता ना ना, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पता है कि बी ऑप्शन है मेरी, और ख़त्म नबूवत का जो जो बिल्कुल वहाँ पे बंद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनके बाद कोई नई नबी नबूवत नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको ये पता है कि ये स्टोरी और ये कहानी इधर खत्म नहीं हो रही। अगर आपने ऑप्शन बी भी चूज कर लिया, आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ कैसी हाँ, बात है, आज मैं बड़े सकी हूँ। ओके। अगर आपको मैं ऑप्शन बी दे देता हूँ, तो आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होनी, फिर आपको बी की दलील देनी पड़नी है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं होना कि आपने बीच सेलेक्ट कर दिया, मैं कहूँगा हाँ आप विन कर गए हो और आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया। ये नहीं होना काम। ठीक है। ये आपको दलील देनी पड़ेगी, और दलील के बाद आप जब फेल हो जाओगे तो फिर आपको पता ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो आपने कहा कि नई नबूवत बंद है, नया नबी नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने तो कहा था कि आखिरी नबी है खातमी नबूवत का। खातमी नबूवत तो है ही, फिर आखिरी नबी वाला साफ था। दोबारा तो बोले। नया नबी नहीं आ सकता, पुराने नबी की दलील मुझे दे सकते हैं आप? दोबारा बोले। मैं कह रहा हूँ खत्म नबूवत का अकीदा आपका है ना। जी जी यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो कि नया नबी नहीं आ सकता, जी, बिल्कुल सही। तो पुराने नबी आने की दलील दे सकते हैं आप? पुराने नबी तो हदीस के मुताबिक नहीं नहीं, कुरान, हजरत यहाँ पे बात ही कुरान है। आपको मेरे तरीके का पता है, मैं तो नाइट राइडर को भी हिलने नहीं दिया था। मैं कुरान कुरान के ऊपर ही। तो आप मुझे कुरान से बताएं ना कि कुरान में पुराना नबी आने का दलील किधर है। देखें, ये तो हदीस में ही है ना कि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने आना है वापस। नहीं नहीं नहीं, कुरान से देना। ये अकीदे क्या है जो कुरान में मौजूद ना हो? देखें, हजरत ईसा अलैहि सलाम, हमारा तो मानना है कि वो जिंदा एक सलामत है। मिनट, कुरान के नहीं नहीं, मुताबिक एक मैं मिनट, एक मिनट, देखिए मैं आपको अल्लाह ने दे कितना दे रहा है। अब सवाल पढ़े, अब मैं आपको मजीद आसान करता हूँ। हाँ जी, बताएं। अच्छा, हजरत ईसा अलैहि सलाम, बिल्कुल हजरत ईसा अलैहि सलाम जो हैं वो ए चॉइस है, आसमान पे हैं या कहीं उठाए गए हैं, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठाया है, वो आसमान है या नहीं ना, बताएं ना, चले चले चले, मजीद जी। मजीद देखिए। आज मैं सखावत के, वो कहते हैं ना, सखावत के अबूर करी जा रहा हूँ बादल। बताएं, सवाल बताएं। ये देखें, जब अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने उनको अपनी हाँ तरफ हाँ रफ़ा किया, उठाया, हाँ जी, अब अल्लाह की तरह, अब तो अल्लाह की तरह। जी, तो अल्लाह जो है वो, जैसे आपने आपके जो एरोज़ हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ज़मीन दरमियान में है, वो ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट हर तरफ जो है वो अल्लाह तो है ना, ऊपर है कोई इसका, ना कोई हाँ, नीचे तो है, ना कहाँ कोई कहाँ उठाया? ना कोई इसका नॉर्थ है ना साउथ है, तो अल्लाह हाँ तो जी, फिर कहाँ उठाया?
دیکھیں وہ تو ہے اپنی طرف اٹھایا، تو اب اللہ کی ہمیں طرف کدھر؟ دیکھیں انسانی جو کمپریہنشن ہے نا، ڈائریکشنز تو ہم یوز کرتے ہیں انسانی کمپریہنشن کے لیے، جو ہمارا زمین کے اوپر فریم آف ریفرنس ہے ہم اس کے لحاظ سے ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں۔ جب ہم خدائی کام کے اوپر جائیں گے کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، تو اللہ کی نہ تو کوئی ڈائریکشنز ہیں اور نہ ہی اس طرح ہاں کی کوئی فریم آف ریفرنسز ہیں۔ اچھا، میں آپ کو مزید دیکھیں، میں آج آپ سے نا محبت، قسم خدا کی مجھے آپ سے عشق ہو گیا، مجھے صرف ایک اور بات بتائیں، میں آپ کو ایک اور ہنٹ دے رہا ہوں، گفٹ کر رہا ہوں آپ کو، اللہ تو ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ ویسے میرا خیال ہے میری آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے آج، جی isn't جی، it؟ اس لیے میں اوکے، محبت کے تمام سمندر پار کرتا جا رہا ہوں۔ مجھے صرف یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی قریب ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، یو رائٹ۔ حضرت عیسیٰ کو کہیں شارک کے قریب آپ نے فیل کیا؟ دیکھیے پاسبل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ یعنی آپ نے کیا ہوگا حضرت عیسیٰ؟ نہیں دیکھیں یہ پاسبل ہے کہ ویر ایور از اللہ، آئی مین اللہ نے اپنے اچھا پریزنس میں اچھا رکھا ہوا ہے یا ان کو کسی اور جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ویر ایور ہی از ہی نوز۔ اچھا، ویسے افضل صاحب، کب کیا آپ نے سوچا ہوگا کبھی کہ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دو علیحدہ اللہ وجود ہے نا؟ ایبسولوٹلی۔ ویری گڈ۔ تو کیا وہ دو فرشتے جن کا ذکر کیا جاتا تھا بچپن میں کہ رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا یہ یہی دو تو نہیں؟ اچھا درمیان میں میری کال کیونکہ ایک رینگ ہوئی تھی، کیونکہ دوبارہ کیونکہ بولیے۔ کیونکہ شارک سے قریب اللہ تعالیٰ ہو گئے، اور رائٹ جی لیفٹ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہو گئے۔ نہیں خیر ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے تو نہیں، مجھے آپ کی باتوں سے لگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شارک سے قریب ہے، اور آپ نے کہا یہ دو وجود بھی ہیں، امام مہدی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، تو میں بھی یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو دو فرشتوں کی بات ہوئی تھی وہ ایک سائڈ پہ امام مہدی اور ایک سائڈ پہ حضرت عیسیٰ ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے؟ تو نہیں۔ مجھے یہ بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پاک وجودوں کو جب اوپر رکھا، جدھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تھی، تو آسمان کے اندر کس جگہ پہ رکھا ہو؟ کوئی کمرہ ہوگا، کوئی گھر ہوگا، کوئی حویلی ہوگی، کہ جنت میں رکھا ہوگا؟ نہیں وہ تو خیر میں نے پہلے بھی آپ کو بات کی، ایک تو امام مہدی جو ہیں وہ تو ہماری طرح ہی انسان ہیں، وہ ایسے ہی آئیں گے دنیا میں جیسے نارمل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں رکھا ہے، کہاں اٹھایا ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ امام مہدی کے پیدا ہونا ابھی ظاہرہ وہ پیدا ہوں گے آبویسلی، ہے؟ اہل تشیع ہو مسلک تو چکے۔ کہتے ہیں کہ وہ 7 سال میں تھے تو ان پہ غیبت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھایا۔ جی ٹھیک ہے، وہ ان کا ماننا ہے، وہ ان کا اپنا ایک مذہبی، ہر انسان کو حق حاصل ہے نا یہ وہ امام اپنی مرضی کی مہدی طرف۔ اہل تشیع والے اماموں کے آگے سے بیٹے ہوں گے کہ کوئی اور امام ہوگا؟ ڈیڈ آئی ڈونٹ نو، ہاں؟ نہیں وہ جو ان کا کیا مکتبہ فکر ہے کیا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام عسکری کے بیٹے جو 11ویں امام ہیں ان کے بیٹے ہوں گے امام مہدی، امام زمانہ، اور وہ 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ غیبت میں چلے گئے تھے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، تو وہ کس کی نسل میں سے ہوں گے، اور وہ نسل ابھی تک کی ہے؟ آپ نے دو نسل تو واضح کانٹریڈکٹری عقیدہ بنا دیا۔ ہے، جی نسل تو واضح ہے نا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ جی جی، اور نسل سے مراد ہے کہ وہ امام عسکری کے بیٹے ہوں گے کہ کوئی بھی ان کے باپ بن سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو دیٹ، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو کلو، اور میری وہ کنسرن بھی نہیں ہے۔ امام مہدی ہوں گے، جب بھی آئیں گے، میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی ڈیلی ان کا انتظار نہیں کر رہا کہ آج امام مہدی صاحب یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویری آ جائیں، گڈ۔ کیونکہ یہ میری کنسرن نہیں ہے۔ میری کنسرن اتنی آپ ہے کا کہ کیا آپ کا میرے ٹپیکل کنسرن آپ کا ٹپیکلی کنسرن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا آنا ہے کہ امام مہدی کا آنا ہے؟ نہیں، میرا ٹیپیکل کنسرن جو ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ باقی اس کے اوکے۔ علاوہ جو جو اچھا جو آپ کو نہیں لگتا صورت رات جو اس دن بھی میری نائٹریڈر سے بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا اور آپ کے بھائی نائٹریڈر نے آپ کی موجودگی میں مانا تھا امکان نبوت موجود ہے؟ نہیں وہ امکان نبوت امکان آپ نبوت میں جی جی، میں نے نائٹریڈر نے مانا تھا نا، آپ جی کے بھائی نے آپ کے بولتے میری ہوئے مانا تھا۔ میری سکوپ سے ذرا بڑے لیول کا یہ سبجیکٹ ہے،
اس لیے یہ آپ دونوں اسکالرز ہیں, آپ بحث کر سکتے ہیں. میرا یہ نہیں میں اسکالر نہیں ہوں, میری 32 ایئر کا ہوں, میں میرا اسکالر نہیں ہوں. میرا یہ ابھی موضوع نہیں ہے, ابھی میں لرن کر رہا ہوں. لیکن جو نائٹ نہیں, میں دیکھیں میں صاف بات کر رہا ہوں, میں تو کوئی آئی ایم ناٹ پریٹینڈنگ اینی تھنگ, میں یہاں پہ کوئی پریٹینڈ. اچھا لیکن نائٹ رائڈر صاحب نے جو بات آپ کو بیان کی تھی, مجھے یہ بات کلیئرلی یاد ہے کہ آپ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ان کی سٹینس ہے. یہ آپ کر رہے ہیں, یہ بالکل تو اچھی طرح. اس کا مطلب ہے کہ نائٹ رائڈر بھائی نے امکان نبوت کو نہیں مانا. نہیں, انہوں نے امکان نبوت کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ امکان نبوت سے ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ. جی مجھے آپ صرف ایک افضل صاحب, آپ ایک باشعور آدمی لگ رہے ہیں, جی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میں اگر کوئی چیز گفٹ کروں گا تو آپ اس کی قدر و قیمت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. جی مجھے خدا کا واسطہ میں دے کے آپ کو کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, اور کھل جو ہے وہ عیدی کو دینی ہے, ٹھیک ہے. مجھے صحیح صرف یہ بتا دیں, کیا ہے. کوئی بندہ, جیسے سپوز میں نے کہا کہ افضال صاحب اگر میں اپنا ٹائم ہوا, اگر مجھے آفس سے چھٹی ہو گئی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا, اگر نہ ہوئی تو مجھے معذرت, میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لوں گا. اس سے کیا یہ مراد ہے کہ میں نے نہیں آنا؟ اللہ تعالیٰ کو آگے نظر جانتا ہے. نہیں, اگر آ گیا نا درمیان میں تو وہ تو ظاہر اگر کے اوپر چلی گی بات. اس کا مطلب ہے کہ میں آ بھی سکتا ہوں, میں نہیں بھی آ اس سے ٹھیک ہے. سکتا. نہیں, اس کو کہنا کہ ہاں ایسے ہی ہے. چلے فی الحال ایسے ہی ہے. نہیں فی الحال سر جی, اگر آپ بھی ترازو میں نہیں رکھیں گے چیزوں کو پھر کیا فائدہ. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ میں ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. I'm with you on that. جی اس کا مطلب ہے کہ یہ پوسیبل ہے کہ میں آ بھی سکتا ہوں, یہ پوسیبل ہے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو مائی کنڈیشن, مائی ٹرم اینڈ کنڈیشنز, میری جاب کی نیچر, میری ہر چیز کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر ٹائم ہوا تو آ جاؤں گا, نہیں ہوا تو نہیں آؤں گا. یعنی پاسبلٹی ہے آنے کی, پاسبلٹی صحیح ہے نہ آنے کی, ایسی ہے. صحیح. یہاں تک آپ میرے سے ایگری ہیں؟ جی پاسبلٹی ہے ادھر, پاسبلٹی ہے, لیکن دوسرے اور عوامل سے میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, اگنور کریں, ایوری تھنگ اگنور جی کریں, صرف یہ بتائیں پاسبلٹی ہے آنے کی اور نہ آنے کی. فی الحال ہے اس میں اتنی ویری اسٹیٹمنٹ گڈ, ہے. ویری گڈ. اچھا, اس پاسبلٹی کو اگر مزید میں اس طرح سے کنورٹ کر دوں پاسبل میں کہ افضال صاحب اگر مجھے چھٹی مل گئی تو میں ضرور آؤں گا, اور اگر مجھے چھٹی نہ ملی تو میں نہیں آؤں گا, لیکن اگر مل گئی اور میں آ گیا آپ کے پاس, تو آپ نے اگر مجھے چائے پلائی تو میری اور آپ کی دوستی بڑی گہری ہو جائے گی. اب بتائیں پاسبلٹی کیا ہے؟ پاسبلٹی تو اتنی ہے, ظاہر سیم اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں ایڈیشن ہوگی. نہیں, آپ نے بات نہیں فالو کی. میں نے اچھا اپنے پیارے بھائی کو کہا, افضال صاحب اگر مجھے آفس سے چھٹی مل گئی تو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, نہ ملی تو میں نہیں آؤں گا. یہ صحیح. ہوگی اگر کی اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. پاسبلٹی, ٹھیک ہے. اس اگر کے فوراً بعد میں آپ کو اگلا میسج کرتا ہوں کہ افضال صاحب میں آؤں گا, یہ اس میسج سے ویری نیکسٹ میسج ہے, وہ میسج ختم ہو گیا, وہ اچھا پاسبلٹی اچھا پہ ٹھیک ہے. میسج ختم ہو گیا. اوکے اوکے اوکے. اچھا اگلا آپ میسج بات میں کر آپ رہے کو ہیں, ٹھیک کر رہا ہوں, اگلا میسج آپ کو کر رہا ہوں, ویری نیکسٹ میسج آپ کو کر رہا ہوں جس کا کہ افضال صاحب پچھلے سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. جی وہ صرف پاسبلٹی, وہ اس کو آپ پاسبلٹی پہ رکھیں, ہاں یا اوکے نہ پہ رکھیں. میں اوکے اس سے اوکے اوکے. اگلا آپ کو میسج کر رہا ہوں کہ افضال صاحب میں جیسے ہی آتا ہوں تو آپ نے مجھے پکوڑے, چائے, بسکٹ کھلانی ہے, میں آئی لو یو, میں راضی ہو جاؤں گا آپ سے, اور آپ غم زدہ نہیں ہو گے, آپ خوف زدہ نہیں ہو گے, آپ کو مزہ آئے گا میرے سے مل کے. اب کیا ہے؟ نہیں, اگر تو پچھلی سٹیٹمنٹ موجود ہے تو پھر یہ اگلی سٹیٹمنٹ یہ بھی کنڈیشنل ہے, کیونکہ پچھلی کنڈیشن کے اوپر یہ بیس کی ہوئی ہے. اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر یہ ڈیفینیٹو ہے. اچھا کیا میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا ویری نیکسٹ میسج؟ نہیں, لیکن آپ کا پچھلا میسج جو کہ اسی معاملے کے مطابق ہے, کے متعلق ہے,
وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس سے جوڑ کے اس کو پروسیس کیا جائے. اوہو میں کہتا ہوں جوڑیں. آئی لو ٹو بی جوڑ جڑا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہاں پہ کہیں پہ آپ کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ میں نہیں آؤں گا جب میں اگر آپ کو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ میں بسکٹ اور پکوڑے کھانے ہیں. نہیں بالکل وہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ معاملہ ڈاماڈول ہے اور کوئی ڈیفینیٹو بات نہیں ہے. اگر آپ آ گئے تو پکوڑے کھائیں گے اور دین یو بی ویری ہیپی اور ایٹسٹرا, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیں, کیونکہ پچھلی اسٹیٹمنٹ بھی یہاں پہ کہیں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوید نے نہیں آنا سو پکوڑے نہ منگائیے. نہیں, بات ڈاؤٹ میں ہے نا کہ آپ آ بھی سکتے ہیں او لیکن آپ نہیں یہ آ کہہ سکتے. سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آنا. نہیں, دونوں ہی نہیں نہ کہہ سکتے, نہ یہ کہہ سکتے ہیں آنا ہے اور نہ یہ کہہ اوہو سکتے ہیں کہ نہیں آنا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاسبلٹی ہے, لیکن کیا پاسبلٹی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آنا؟ پاسبلٹی میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیر از پاسبلٹی آف کمنگ اینڈ دیر از پاسبلٹی آف ناٹ کمنگ. کوئی بھی چیز جو آپ پاسبل ہوتی ہے, یعنی جی کوئی جی بھی ویری چیز گڈ. یعنی اس کا مطلب ہے یہ سینیریو یہ ہوتا ہے ہے نا. کہ اس آیت میں سینیریو یہ ہے کہ آپ ختم جو امکان نبوت میں ختم نبوت کی دلیل نہیں دے سکتے, یہ پاسبلٹی ہی رہے گی. وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ انہوں نے آپ کے ساتھ ٹیکن کیا. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, کیونکہ میں تو اس میں ایڈ کروں گا حدیث کو. میں تو کہوں گا جب لا نبی بعد ہی حدیث آ گئی, آنا ختم نہیں النبیین نا, لا نبی بعد ہی, تو اس ہم نے قرآن فیصلہ پہ کر چلتے دیا. نا, ہم قرآن پہ چلیں گے نا دوبارہ. افضل صاحب میں تو بڑا جی جی پیارا آدمی یار, میں تو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ قرآن کے اوپر سفر کر رہا ہوں ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسولوں کے آنے کی ایک کنڈیشن دے دی, پاسبلٹی دے دی. آپ کے کہنے کے مطابق بھی, نائٹ رائڈر کے کہنے کے مطابق بھی پاسبلٹی موجود ہے رسولوں کے آنے کی. ایسے ہی ہے. اب یہاں آ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی آ سکتے, ایسے ہی ہے نا بھائی جان؟ سو فار ٹھیک ہے. جی ویری گڈ. سو فار ہی رہ لیں, کوئی بات نہیں, ہمیں سو فار ہی چاہیے تھا. مجھے صرف یہ بتائیں, آگے دوبارہ اگین ہم صورت صف میں چلے جاتے ہیں. سنیں ذرا میری بات. میں ویسے اچھا ویسے میں آپ سے ایک اور سینیریو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو ہے سینیریو فی الحال میری رینج سے باہر ہے, کیونکہ قرآن کے اسکالر جو ہیں وہ نائٹ رائڈر ہیں. آپ ان سے اس موضوع کے اوپر ضرور گفتگو او کریں, مائی گاڈ. کیونکہ میں کہوں گا کہ اس آیت کے بعد آنا خاتم النبی لا نبی آبادی میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا ایک سوال جو ہے نا, یہ آپ نے جو پہلے لگایا ہوا تھا اپنا یہ بینر, اس بینر کے انڈر میرا ایک کوشچن ہے, میں آپ اس کو ٹیک آن ایکچولی کریں, جو کہ بڑا ہارڈ کوشچن ہے آج کل. جی وہ کون سا یہ ہے کہ نبوت کا جو کھڑکی ہے یا دروازہ ہے, یہ کیا جاری ہے, کھلا ہے؟ الحمدللہ. تو مطلب کہ نبی قیامت تک آ سکتے ہیں نئے. افضل صاحب آپ بڑے بڑے پیارے انسان ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا نبوت کوئی خطرناک چیز ہے, کوئی آئٹم بم ہے, کوئی اللہ رحم کرے, ہزار دفعہ توبہ, کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت کوئی بری چیز ہے؟ نبوت رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے, بڑا جی آج جانا چھوٹا سا. یہ بالکل رحمت ہے, لیکن آپ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے وہ اللہ کلیئر کر تعالیٰ دیں اللہ پلیز. تعالیٰ اپنی رحمت کو اپنے بندوں کے اوپر سے کیوں اٹھائے گا؟ اچھا مطلب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور ہے بھی, یعنی آپ کی اسٹیٹمنٹ کو میں صرف ریٹریٹ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت ایک رحمت ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے قیامت تک, کیونکہ یہ رحمت ہے. رائٹ. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جنہیں ہم آخری نبی مانتے ہیں ہر معنی میں, آپ کا ماننا ہے کہ ان کے بعد مرزا صاحب آ گئے ہیں ذیلی بروزی طور پہ. ٹھیک ہے, یار ان کے ابھی تو نبی کے مرزا طور پہ. صاحب کو رہنے دینا, ابھی تو ہماری آپشن ہی یہ ہے, چلے چھوڑ آ دیں, چلے. سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں. ہاں, اب میں نہیں کہتا, قرآن جب کہتا اچھا ہے. جب نبی جو اب آپ کے عقیدے کے مطابق جو آ گئے ہیں, اگر وہ یہ کہیں کہ اب نبوت بند ہو گئی ہے, تو دین واٹ؟ اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک اور سنیریو ہی بیان فرماؤں گا. قرآن میں ایک آیت ہے, سورۃ راف, ٹھیک ہے, 35 نمبر,
اسی کے اوپر سے ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ میں کوئی پھنسا اڑ جاؤ نا یا پھنس جاؤ تو اپنے ہم، فیصلوں کو قرآن پہ لے جاؤ، قرآن سے پوچھ لو. ہم، ٹھیک ہے، جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن تو کہتا کہ آ جائیں گے. ہاں، اب اس میں یہ کنڈیشن ضرور موجود ہے، جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لگاؤ تو حضرت عیسیٰ سے 600 سال 650 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اور اگر ہم اسی طرح سے حضرت عیسیٰ سے پچھلے اگر نبی کا ایک دور ٹرنیور کو گنتے ہیں تو وہ آلموسٹ 900 کے قریب ہے. تو یہ اللہ کی کنڈیشن پہ ہے، اللہ تعالیٰ کب بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کب بھیجنا ہے، وہ یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب بہتر سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیج دینا ہے. ہمارا ایمان یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت سے خالی نہیں رکھتے، کیونکہ دیکھیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ سارے پرفیکٹ ہو، نہیں، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے یو نیڈ سم تھنگ. آپ کو کوئی ایسا بندہ چاہیے، جو کوئی ایسا پرسن چاہیے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہو، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کلیئر کر کے بیان کر سکے، نبی کے دین کو جو اکمل دین ہے، کمپلیٹ دین ہے، اس کو مزید کلیئر کر سکے آپ کے آگے. کیونکہ ہماری جو آگے آنے والی جنریشن ہے اس کو بھی تو ہم نے بتانا ہے نا کچھ نہ کچھ. جی لیکن جس اگر طرح کے آپ ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے دین ہے، ہم لوگ تو اپنے طور پہ ہمیں کوئی پرفیکٹ چیز بتا ہی نہیں سکتے. ہاں، اللہ کا بھیجا ہوا وہ بندہ ہے، وہ اپنے دین کو آگے بہترین بتا سکتا ہے. تو یہ ہم لیکن اللہ سے پوچھیں گے اور اللہ کہتا ہے کہ آ سکتا ہے. کب آئے گا یہ اللہ ڈیسائیڈ کریں گے. سوال. نہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ اگر ایک آ گیا ہے تو اب آپ کہیں کہ اس آنے والے کے بعد اب کوئی اور نہیں آ سکتا، تو پھر آپ کے اس بیان میں اور عقیدے میں تضاد نہیں آ گیا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت جاری ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ اب کوئی نہیں آ سکتا؟ میں کہا اللہ تعالیٰ نے جب بھیجنا اللہ تعالیٰ بھیجے گا. نہیں، جب مرزا صاحب آ گئے، مرزا ہوں. صاحب کے آنے کے بعد اگر آپ اب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد اب کوئی نہیں آ سکتا، تو پھر آپ کے اس ہاں، عقیدے میں تو تضاد آ گیا نا. میرا نہیں خیال کہ ہم کہہ رہے ہیں. اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ مرزا طاہر احمد صاحب اور مرزا مسرور احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آنا ان کے علاوہ، کیونکہ ہوں. انہی کی پیش گوئی کی گئی تھی، اور وہ پیش ہوں. گوئی کے مطابق وہ آ گئے ہیں، ان کے بعد اب کسی کی پیش گوئی نہیں اور کوئی قیامت تک آئے گا نہیں. قرآن میں نام کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن میں سورۃ صف میں آیت نمبر 6 میں احمد کا نام آیا ہے، اور ہر نبی نے اپنے سے آنے والے نیکسٹ نبی کی پیش گوئی کی ہے. تو یہ وہی ڈیفینیٹلی وہی نبی بتا سکتے ہیں جو آئے ہیں، اور وہ اپنے سے آگے والوں کی پیش گوئی بتائیں گے. اگر مرزا صاحب نے آنے کے بعد پیش گوئی نہیں کی تو ڈیفینیٹلی پاسبل ہے. لیکن اچھا، ہاں، پھر اگر پھر مرزا پھر صاحب نے پھر اللہ تعالیٰ کی آئے گا. اچھا اگر مرزا صاحب نے پیش گوئی کسی کے آنے کی نہیں کی تو پھر کوئی نہیں آئے گا؟ میں تو کہا آپ کو، جیسے حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد رسول کی، اسی طرح سے پاسبل ہے. نہیں، لیکن اس وقت پھر اب کہاں کھڑے ہیں؟ مرزا صاحب تو آ چکے ہیں نا، تو ان ہوں. کے بعد اب مرزا صاحب نے کسی کی فردر پیش گوئی کی ہے، یا ان کا کیا اس کے اوپر سٹینس ہے کہ مزید نبی آئیں گے قیامت تک؟ اور کیونکہ مرزا طاہر احمد صاحب آپ کے خلیفہ 4 اور 5 جو ہیں وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ پیش گوئی صرف مرزا صاحب کی گئی تھی. اور جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سے آپ نبوت کو جاری بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نبوت جو ایک رحمت ہے، اور وہ رحمت کیسے ہو سکتا ہوں. ہے کہ ہم پہ قائم نہ ہو؟ تو اگر قائم ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر نبی زندہ ہیں بقول آپ کے، تو پھر نبوت ہمارے اوپر موجود ہے، ورنہ فوت ہونے والے تو 1,24,000 جو آئے تھے وہ فوت تو سارے ہو چکے ہیں. اگر اس طرح سے آپ معنی لیتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر موجود ہیں، تو پھر نئے ان کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو اگر آپ کے مطابق اگر نعمت اللہ کی جاری ہے، تو مرزا صاحب چونکہ وفات پا چکے ہیں، جا چکے ہیں دنیا سے، تو ان کے بعد مزید نبی تو آنے چاہیے. اب اگر ابھی آئے نہیں ہیں 135-30 سال سے، تو یہ اور بات ہے کہ چلیں 500 سال بعد آ جائے، کوئی 600 سال بعد آ جائے، کوئی اگلا جب بھی آئے، لیکن آنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہ ہو. تو آپ کی جو عقیدہ جماعت کا ہے، آپ نے تو نئے نبی کے آنے کے اوپر کیٹیگوریکلی بین لگا دیا، اور آپ کا عقیدہ یہ بتایا جا رہا ہے اب کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا مرزا صاحب کے بعد. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ نبوت جاری کرتے ہیں تو یہ ڈبل ٹاک ہوگی. ایک طرف آپ جاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انعمت علیہم جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور نبوت سے اچھی اور نعمت کیا ہوگی؟
اور اسی طرح آپ سورہ اعراف سے بھی اور دیگر سورہ سے بھی آپ مختلف آیات سے آپ وہ جاری کرتے ہیں جی جی جو میں آپ کو اگین میں آپ کو یہی امیر بھائی اگین سوری، یہی کہوں گا. میں صرف آپ جی کو ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، میں پھر دوبارہ بزی ہوں. جی جی ان کو کہیں کہ وہ کلپ دوبارہ سن لیں، ان کو کنفیوژن ہوئی ہے یا بتانے والے نے غلط بتایا ہے. ان کلپس میں جو آپ جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع اور خامس کا، اس میں پیشگوئی کا ذکر ہے کہ جو پیشگوئی کی گئی تھی، ایک پیشگوئی ایک نبی کی، وہ آ چکا ہے. اب اور کتنے آنے ہیں یا کتنے نہیں آنے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جب جی جی پیشگوئی ہے اس کے مطابق جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور کسی نبی کی کوئی پیشگوئی موجود نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت بند ہو گئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ نبوت کی کھڑکی ہمیشہ سے کھلی ہے اور کھلی رہے گی. میں آپ کو وہ حوالہ بھیج دیتا ہوں آپ کے پرسنل میں. اب مجھے ایک میسج کر دیں چھوٹا سا واٹس ایپ پہ، میں آپ کو وہ اپنا حوالہ بھیج دیتا ہوں حضرت مسیح موعود کا. وہ ان کو دکھا دیں کہ نبوت بند نہیں ہوئی، یہ حضرت مسیح موعود کا حوالہ ہے. لیکن جو جن کلپس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ ان کو کچھ کنفیوژن ہوئی ہے. اس میں صرف اور صرف پیشگوئی کے مطابق آنے والا ایک نبی تھا. وہ پیشگوئی کے مطابق جس نے آنا تھا وہ ایک آ چکا ہے. باقی کتنے آئیں گے، کب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جزاک جی اللہ. اس میں مرزا طاہر احمد صاحب نے کلیریفائی کیا ہے فردر، اور بھی کلپس ہیں ان کے. ویسے آج بھی ایک کلپ ٹروتھ سیکر نے پلے کیا تھا ادھر ہماری براڈ کے اوپر. تو اور بھی کلپس ہیں جن میں مرزا طاہر احمد صاحب کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیش گوئی ایک کی ہے تو دوسرا کوئی کہاں سے آئے گا. ان کا مطلب یہ ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ وہ کلپ یہاں پہ پلے کر دیں، میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. پلے سر کر مجھے آپ کی بات بالکل کلیئرلی واضح ہو گئی ہے. آپ نے جو کہا میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انہی کا یہی کہنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ پیشگوئی مرزا صاحب کے متعلق تھی، کسی اور کے متعلق پیشگوئی نہیں تھی، لہٰذا اب قیامت تک وہی ہیں ان کے. جی میں بتا چونکہ دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. سوال اب یہ قیامت تھا، تک وہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت جی میں بتا دیتا ہوں. آخری نبی جو ہیں اس وقت مرزا صاحب آخری نبی ہیں یہ سن آپ لیں کے نا، عقائد کے وہ مطابق. بچے نے جو سوال کیا تھا نا، وہ سوال یہ تھا کہ جماعت احمدیہ میں کوئی اور نبی ہو سکتا ہے. یہ سوال تھا جس کو کاٹ دیا گیا ہے پیچھے سے. اور اس سوال کے جواب میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک نبی کی پیشگوئی تھی، وہ آ چکا ہے. تو پھر وہ دوبارہ بچہ سوال کرتا ہے یا بچی سوال کرتی ہے کہ کیا کوئی اور نبی آ سکتا ہے. تو وہاں حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرما رہے ہیں کہ جب پیشگوئی ہی نہیں ہے تو کون آئے گا. تو وہ جماعت کے اندر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ باہر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. میرا خیال آپ دوبارہ پورا کلپ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چل سر میں کلپ پلے کر دیتا ہوں. میرے پاس دوسرا کلپ ہے، یہ انگلش لینگویج میں کلپ ہے، برٹن میں کہیں کسی انگلش آڈینس میں انہوں نے یہ ٹاک کی تھی. تو یہ میں پلے کرتا ہوں، اس کو آپ سن لیں. یہ کیٹیگوریکل ان کی سٹینس ہے. میں ریپیٹ کر دوں کہ میں جو بیان میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے. مرزا طاہر احمد صاحب، مرزا مسرور احمد صاحب کے بقول نئے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ورائے صاحب آپ اس طرح کریں کہ وہ چلا دیں تو ہم سن لیتے ہیں سارے، پھر اس کے بعد موجود ہے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. جی اگر مجھے ذرا آدھا منٹ دیا جائے پھر اس کے بعد کلپ چلا لیں. جی اچھا جی نویس صاحب سے کریں. یہ صحیح آ رہی، آواز اونچی کریں. آواز نہیں ٹھیک آ رہی نوید بھائی، آواز صحیح طرح چلائیں. چلے میں دوبارہ اس کو چلے بات کیا ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ چلے آپ. جی ورائے صاحب میں آدھا منٹ لینا چاہوں گا. دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ نبی آ سکتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا نبی آ سکتے ہیں. جہاں حضرت مسیح علیہ السلام who could do any real reform work. Now this is a very difficult question you have asked, but if you follow me correctly, you will be good truly answer it. Why we believe that Masih Maud is the true spiritual son of Hazrat Masih Maud?
only on the authority of the Holy Quran and on the authority of the traditions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As far as my study of the Quran and the traditions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is concerned, I don't see any evidence which can be produced in favor of any prophet to follow. We believe in Masih al-Islam only because Rasulullah sallam orders us to believe, because he is the master of all time. Show me any hadith, if you can, or anyone can, where Rasulullah sallam tells us that after the Messiah will come and go, after the Mahdi has come and gone, there will still be another prophet who will take over from him. Can anyone remember such a hadith? Can you? No one can. So I was discussing the possibility only hypothetically. What I said before only meant that the final prophet is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that must be understood. If prophets are sent by Allah, nobody can stop him. But where is the evidence of such prophets? I do not see any evidence from the Quran or from the traditions of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if ever a prophet comes, theoretically he can come. But practically if he comes, he will have to produce a lot of evidence in his favor from the Quran and from Hadith, which I can't see any. So this is the real picture. ओके सो उन्होंने जो कहा है वो ये है कि हज़रत मसीह मऊद इमाम महदी के आने के बाद नहीं जो उन्होंने कहा है वो आप बताए ना, उन्होंने मैं तो कहा है बिल्कुल कि मुझे समझ आ गई चले है, मैं जो मैं उन्होंने साथ कहा है साथ सबको समझ या आ आप गई कहते है। हैं तो उन्होंने मैं चला के सारी रोकता हूँ सुन लेना, साथ सर मैं नहीं मुझे वो सारी समझ आ गई है। हमने सर आप वो मुझे सुनी हुई करेक्ट है कर दे, पहले भी आप बात। मुझे करेक्ट कर देना, मैं आपको जनाब बताता उसे हूँ बात तो करने दे, जी आप जी सही कोई कर सर देना जो ਮੈਨੂੰ गलत ਸਮਝ तो ਆਈ क्या ਹੈ बात ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ आप मुझे जरूर जी सही जी करें फरमाएं लेकिन उन्होंने फरमाएं। कैटेगोरिकली कहा है कि इमाम महदी के आने के बाद, मसीह मौद के आने के बाद बिल्कुल कोई हदीस और कुरान में मौजूद नहीं है कि उनके बाद फिर कोई और आएगा नबी, ठीक है। और इसी के ऊपर उन्होंने ऑडियंस से भी क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास अगर कोई हदीस है यहाँ रुक ऐसी। जाए जरा, यहाँ रुक जाए जरा। हाँ जी, अभी आपने फरमाया है कि उन्होंने फरमाया है कि इमाम महदी के आने के बाद किसी हदीस में ये जिक्र नहीं है कि कोई और आएगा, ठीक है। आपने यही फरमाया ना। अब इसमें आपको साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो माऊद का लफ्ज़ है, जो पेशगुई है, उसके मुतल्लिक ही बात हो रही है कि किसी हदीस में किसी कैटेगरिकली किसी का जिक्र नहीं है कि इस किस्म का नबी आएगा, यानी कोई पेशगोई मौजूद नहीं है। लेकिन आगे चल के हजूर फरमा रहे हैं कि इफ एनीबॉडी कम, एनी नबी कम, सो नोबडी स्टॉप हिम। तो कोई अगर नबी अल्लाह ताला भेजना चाहे तो वो इख्तियार रखता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात भी उन्होंने कही है। ये भी कह दें कि आगे इसके आगे उन्होंने क्या कहा है, अगले ही फिक्रे में, इससे जी, अगले जी। फिक्रे में उन्होंने कहा है कि लेकिन उसकी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कुरान हदीस में। जी ये यही बात तो मैं बताइए। कह रहा हूँ ये अच्छा आपको कि ये पेशगोई बात मौजूद नहीं है। सर ये फिर बात कहने का मकसद ही कोई नहीं है ना कि मैं ऐसे ही कहता हूं कि आपको मैं घर में दाने की दावत देता हूं नवीद साहब को, सर आप मेरे घर तशरीफ लाएं चाय पे, लेकिन आपने क़यामत तक मेरे घर में आना नहीं है चाय पे। ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सी बात है? ये नहीं, बात नहीं, नहीं, आप बात को समझ सर नहीं मौली बात रहे। साहब मैं आपको दावत दे रहा हूं, सर आप मेरे घर तशरीफ लाइए चाय पे नहीं, दावत मौला है। बास है, मौली बास नहीं है, मौला बास। मौला बस आप मेरे पास चाय के लिए तशरीफ लाइए, लेकिन क़यामत तक आप मेरे बिल्कुल पास चाय के लिए तशरीफ ना लाए। इस बात का क्या मकसद हुआ जनाब? देखें मेरी बात सुने, इसमें फ़र्क ये है कि अगर मैं आपको चाय की दावत देता हूँ किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कि फ़लाँ वक़्त फ़लाँ हमारा
ایونٹ ہے وہاں پہ آپ چائے کے لیے تشریف لائیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ کبھی بھی چائے پر میرے پاس نہیں آ سکتے، یہ دو باتیں الگ ہیں۔ میں نے تو یہ بات میری بات مولانا مکمل صاحب ہونے آپ مختلف بات کر رہے مکمل ہونے دینا، ہیں، پلیز ہم میری دونوں بات باتیں ڈیفرنٹ کر رہے ہیں، تو پیارے بھائی کیا میری بات تو سن لینا۔ اوکے آپ کو جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ ساری پیش گوئی جس شخص کے متعلق پیش گوئی تھی، یہ پیش گوئی کے مطابق آنے والے کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ پہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے اجرائے نبوت کا، تو میں آپ کو ہزاروں کلپ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور خلیفہ خامس کے ہزاروں کلپ سنا سکتا ہوں، جن میں انہوں نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ نبوت کا اجرائے نبوت جو ہے ابھی تک جاری ہے، اس میں کوئی بھی سٹاپ اور ہیڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ اگر اس کلپ کو غور سے سنیں تو یہ پیش گوئیوں کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، میں نے یہ کلپ بھی سنا، ذرا اجازت ملے گی 10 اور 20 ایک اور سیکنڈ جو میں نے پلے کیا تھا، ابھی یہاں نہیں پلے کیا، ایک اور اردو میں کلپ ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی کو اوپر بیس کیا ہے کہ بھئی کسی کی پیش گوئی نہیں ہے۔ مرزا مسرور احمد صاحب کا بھی کلپ میں نے سنا ہے ایک، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ 1000 سال تک تو مرزا صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، اور 1000 سال اس لیے کہ جی زمین کی عمر عمرائے 7000 صاحب، سال ہے، اور یہ آخری 1000واں ہاں سال جی چل رہا ہے، اس کے بعد زمین تباہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد کوئی بگ بینگ ہوتا ہے، نہیں بنتی ہے، تو کیا نقشہ بنتا ہے وہ اللہ جانے۔ جی لیکن عمرائے یہ صاحب جو ذرا اجازت دیں، ابھی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پہلی تو بات ہے قرآن نے جی فیصلہ ذرا کرنا ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی یار کافی دیر ایک کے منٹ بیٹھے ذرا، ہوئے ہیں۔ ایک منٹ ایک منٹ کیا، آپ سے پہلے کا اچھا بھی بیٹھا ہوں اچھا، ایک منٹ آپ کا طریقہ تو میں بلانے کا ٹھیک کریں۔ اچھا ایک منٹ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی قیامت تک آ سکتے ہیں، مرزا صاحب نے بھی کہا قیامت تک آ سکتے ہیں، ہمارے خلفاء نے بھی کہا ہے قیامت تک آ سکتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ ہے کہ پیش گوئی کے بغیر بھی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ مرزا صاحب حضرت مسیح علیہ السلام خود لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کہ نبی بھیجنے سے پہلے اس کی پیش گوئی کرے، وہ اپنی تائید کے ساتھ نبی کی سچائیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کہاں پہ موجود ہے، کسی سابقہ کتاب میں نہ حضرت ہارون کی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ پیش گوئیوں کے ساتھ بھی نبی بھیجتا ہے اور پیش گوئیوں کے بغیر بھی بھیجتا ہے۔ جو پیش گوئی جس کی تھی اس کو ہم نے مان لیا، جو پیش گوئیوں کے بغیر آئے گا وہ اپنے دلائل، یہ مرزا طاہر صاحب نے جواب دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے دلائل خدا سے لے کے آئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں مل رہے، تو اس کا یہی مطلب نہیں کہ جو نبی آئے گا اس کو خدا دلائل نہیں دے گا، ہمیں بھی نہیں مل رہے، لیکن جب آئے گا خدا اسے دلائل سکھائے گا اور ہمیں بتائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے دلائل اگر ٹھیک ہوئے تو مان لیں گے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ نشانات ہوئے تو مان لیں گے، نہیں ہوئے تو نہیں مانیں گے۔ یہ ہے اصول جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ پیش گوئیوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، بے شمار نبی آئے ہیں پیش گوئیوں کے بغیر، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ آپ تعالیٰ اپنے لا چینج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے قانون چینج نہیں کرتا۔ یہ قرآن سے ہی میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر پیش گوئیوں کے نبی اس میں بھیجتا ہے۔ آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث میں ان کے علاوہ کوئی شواہد نہیں ملتے، تو آپ کون سے شواہد پیش کر کے نبوت جاری کر رہے ہیں جب آپ کے خلیفہ سے، آپ اپنے خلیفہ حضور سے زیادہ سیانے ہو گئے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پیش گوئی نہیں ملتی نہ قرآن میں نہ کیوں حدیث کرتے ہیں جو آپ کے خلیفہ حضور نہیں کہتے، وہ آپ بات کیوں کرتے ہیں؟ میں بھائی انہوں نے بھی کہا ہے کہ پیش کوئی نہیں ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پیش کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی ایک منٹ دے دیں، یہ ختم نبوت بھائی نے بڑی پیاری بات کر دی ہے۔ دیکھیں ایک بات ہے کوئی اسپیسیفکلی کسی کے خاص ذکر کے تعلق میں پیش گوئی ہونا، ایک بات ہے عمومی طور پر یہ بات ہونا کہ نبی آ سکتا ہے، یہ دو الگ باتیں ہیں، اس کو سمجھیں جناب۔ انہوں نے کہا کوئی شواہد ہی نہیں موجود، تو آپ کہاں سے شواہد پیدا کر رہے ہیں؟ آپ ان سے زیادہ سیانے ہو گئے۔ میری جان رولا نہ ڈالو، وہ ایک سوال کو 10 دفعہ بھی کرو گے سوال وہی رہنا ہے وہاں پہ۔ جناب رولا آپ کو لگتا ہے دوسرے کی بات ہمیشہ آپ کہتے ہیں، آپ کو رولا لگتا ہے۔ لڑائی نہ کرو یار، سوال کر لیں۔ یار کون لڑائی کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کے شواہد کہاں پہ تھے؟ وہ اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے بڑی صحیح بات کر دی، اور یہی ہے دوسری بھی ہم نے ان کی ویڈیو سنی ہے۔ اصل بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ پیش گوئی کسی کے متعلق، آنے کے متعلق اس امت میں کسی نبی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری تحقیق کے مطابق ایک کی مجھے ملی ہے کہ پیش گوئی کے طور پر جس کا بتایا گیا ہو،
لیکن وہ کہتے ہیں تھیوریٹیکلی ہپوتھیٹیکلی ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ پاسبلٹی تو موجود ہے قرآن کے روح سے کہ کوئی آ سکتا ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو اس کو جو ہے ایویڈنس اپنا جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ لیکن ان کے نزدیک جو پیشگوئی کے طور پر ہے وہ صرف ایک ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ پیشگوئی سے باہر کوئی اور آ نہیں سکتا۔ تو یہ دو الگ باتیں ہیں، اگر اس کو سمجھ جائیں تو نہیں، مسئلہ حل جب ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث ایک کی منٹ روشنی میں کوئی شواہد موجود نہیں ہے تو بنیان پھر وہ مسعود صاحب، صفت کیوں ان آپ کو بیان میوٹ کرتے کریں ہیں؟ ذرا، نوید صاحب ذرا میوٹ کریں۔ میں بیان ایک مرسوس صاحب سن لو۔ ہاں جی ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 60۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور اگر یہ عذر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، اور اگر یہ عذر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے، میں کہتا ہوں کہ کل وجوہ باپ نبوت مسدود ہوا ہے، یعنی یہ کسی کا شور آ رہا ہے بہت زیادہ، من کل وجوہ باب نبوت مسدود ہے، یعنی کلی طور پر جو نبوت بند ہوتی ہے وہ اس کی ذکر کر رہے ہیں، اور نہ ہر یک طور سے وہی پر مہر لگائی گئی ہے، بلکہ جزوی طور پر وہی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے، مگر اس بات کو بحضور دل یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارا عقیدہ ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے، جو فرما رہے ہیں کہ وحی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور بات واضح ہے کہ وہاں صرف اور صرف پیشگوئی کے مطابق جس نے آنا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ پیشگوئیوں کے مطابق جو آتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں، بغیر پیشگوئیوں کے جس کی انبیاء پیشگوئی نہیں کرتے۔ ہزاروں لاکھوں نبی آئے ہیں، اور اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے وہ نبی بنا کر بھیج سکتا ہے۔ یہ اختیار ہے ہی اللہ کے پاس، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلن تاجد سنت جی اللہ ٹھیک ہے۔ تبدیلا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا۔ اور جب اچھا ہم مولانا صاحب ایک صاحب یہ عباس بات، صاحب ادھر تو آپ نے سنت نبوی کو تبدیل کر دیا ہے نا آپ نے، اچھا یہ کلپ کیونکہ مرزا صاحب کا نارمل جو سنیں، سنت آ رہی اس سے ہٹ کے آپ مرزا صاحب کو پیش کہیں کر نبی رہے آ ہیں۔ سکتے ہیں آنسلوں کے بعد؟ سنیں جی۔ میرا مطلب کہ حدیثیں یا کوئی پیش گوئی کہاں ہے؟ یا کوئی پیش گوئی ہے؟ کہاں ہے؟ حضرت صلی سامنے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی۔ تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ اچھا یہ دونوں جو ہے نا مرزا جی مسرور احمد میں صاحب اسی اور مرزا کلپ کی طاہر بات کر رہا دونوں تھا کی، کہ یہ مولوی حضرات نے یہ کاٹا ہوا کلپ ہے۔ یہ وہ سوال تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بچے نے پیش کیا تھا کہ جماعت احمدیہ میں آئندہ کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، اس کو کاٹ دیا گیا ہے، اور پھر آگے پیشگوئیوں کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ اس جماعت میں دیکھیں وہ سوال بھی دوبارہ یہی کر رہا ہے کہ کیا جماعت احمدیہ میں پھر دوبارہ کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں حضرت حضور کہ جب کسی نبی کی پیشگوئی ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی اس جماعت پر میں پیش گوئی ہے قرآن مجید میں پیش گوئی ہے۔ تو بھائی اس جماعت کی یار ہر کوئی بندہ بول رہا ہے درمیان میں اس جماعت کی یہ سوال تھا کہ اس جماعت میں کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ کاٹ دیا گیا پیچھے سے۔ کوئی وہ نبی نہیں آنا سوائے عیسیٰ علیہ السلام آگے جا کے وہ بچہ بچی پھر سے یہی سوال کر یار رہی ہے، کامران 2 منٹ سال ہے یار کی ہو گیا تینوں؟ وہ بچی پھر یہی سوال کر رہی ہے کہ کیا اس جماعت احمدیہ میں کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو پھر وہ یہی اسی کو دوبارہ ڈینائی کر رہے ہیں حضور کہ جب پیشگوئی ہی نہیں ہے اس جماعت میں نبی آنے کی تو پھر کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح پیغام آپ کو سنا دیا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ہزاروں کلپ ایسے موجود ہیں جہاں اجرائے نبوت کا انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہ نبی آ سکتے ہیں۔ نہیں، وہ اقرار نبوت تو وہ جو بڑا کلپ میں نے پلے کیا نا 2.5 منٹ کا، اس میں انہوں نے جماعت وغیرہ ہے تو کوئی حوالہ نہیں ہے وہاں پہ موجود، اور بچے نے بھی جماعت کی بات کی، جماعت کا تعلق نہیں ہے نبوت آنے نہ آنے سے، کوشچن اس کہ ایک اصول کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نئی نبوت کیا جاری ہے یا نہیں جاری۔ آپ کے مطابق قرآن سے تو آپ نبوت جاری کر رہے ہیں نا، یہ بات ایک طے ہوگی، جبکہ مرزا طاہر احمد صاحب نے کسی نئے نبی کے آنے کا کیٹاگوریکلی انکار کیا ہے، کیونکہ پیشین گوئی ایک کی تھی اور مرزا صاحب چونکہ اس پیشین گوئی کو فلفل کر چکے ہیں، اس لیے ان کے مطابق اب کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ یہ میرا آپ کے ساتھ اچھا یہاں استدلال رک جائیں بالکل ذرا، قائم ہے۔ ایک جی سیکنڈ رک جائیں پلیز۔ دیکھیں آپ ایک بات پر ضد ہو چکے ہیں، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، ہم نے اپنا جو مدعا رکھنا تھا، ابھی آپ نے اپنے ان الفاظ میں کہا ہے کہ مرزا صاحب نے، ابھی جو آپ نے جو الفاظ دہرائے ہیں اس میں آپ نے یہ دہرایا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ایک کی پیش گوئی تھی۔ بھائی ہم پیش گوئی، آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم پیش گوئی کے مطابق آنے والے کی بات کر رہے ہیں، جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے متعلق پیش گوئی تھی، وہ جس کی پیش گوئی کی تھی وہ آ چکا ہے، اب اور کسی کی پیش گوئی نہیں ہے، اور پیش گوئی کے مطابق کوئی اور آ نہیں سکتا، یہ بات ہو رہی ہے۔ اس بات پر آپ بضد ہیں کہ کیونکہ آپ اس کو اس طرح سمجھے ہیں، جس طرح آپ سمجھیں ہم بھی اس کو اس طرح ایکسیپٹ کریں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیش گوئی کے مطابق جس نے آنا تھا وہ ختم ہو چکے، اب جس نے آنا ہے وہ جو بھی آئے گا یا اللہ تعالیٰ جس کو بھیجے گا تو وہ میں نے پیش کر دیا ہے، حضرت مسیح اچھا، موعود اب علیہ آپ کہہ السلام رہے کی ہیں کہ تحریر پیش پیش کر دی گوئی ہے، کے آپ باہر، بضد ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں نہیں چلے مانتے میں اس سمجھ طرح۔ گیا، یہ بات میں کلیئر ہو گئی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیش گوئی کے باہر سے اگر کوئی نبی آتا ہے دعوے دار تو وہ اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے آپ کے عقائد کے مطابق، یہ میں ابھی تک آپ کی بات سمجھاؤں کہ آپ نے کہا جزاک اللہ، یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، یہ دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام کی میں نے آپ کو تحریر پڑھ کے سنائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت، اچھا یہ میں دوبارہ تھوڑی سی اس جگہ سے پڑھ دیتا ہوں جہاں سے میں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ مضبوط ہے، نہ ہر یک طور پر وہی پر مہر لگائی گئی ہے، وہی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے۔ آپ کی آواز بالکل چلی گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے، مگر اس بحضور دل، یہ آگے لمبی تحریر ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے عقائد جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، لیکن صرف کنفیوژن پیدا کی گئی ہے، جس طرح کے آپ کو سمجھایا جاتا ہے آپ اس سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جزاک اللہ۔ رہے ہیں آپ کا سٹینس اس وقت نبوت کے اوپر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی، افضال صاحب میں ایگری کسی چیز سے نہیں کر رہا، یہ ایک ہوسٹ کی بہترین چیز ہوتی ہے کہ اوکے جب لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ انٹرپٹ نہ کریں۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ نے کلیریفائی کر دیا، ایگری میں میں کسی سمجھ، چیز سے نہیں کرتا، ایگری میں اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں میں پھر آپ کا جو سٹینس لے کے جاؤں گا کیونکہ میں نے ہوم ورک کر کے دین آئی کم بیک۔ ایک بات جو مولا عباس صاحب نے یہاں پہ لے آؤٹ کر دی ہے اپنی جماعت کے ایک عقیدے کے طور پہ، اور آئی ہوپ کہ جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہاں پہ دوسرے جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے ڈس ایگری اگر کرتے ہیں تو پھر وہ بتا دیں تاکہ میں یہ نہ چلے جاؤں یہاں سے جماعت کا عقیدہ لے کے۔ انہوں نے کہا کہ جو پیش گوئی کے مطابق جس نبی کی بات کی گئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی ان کے مطابق کی ہوئی ہے، میرے وہ قائد نہیں ہے، کیٹیگوریکلی ڈسکلیمر، وہ مرزا صاحب تھے، وہ آ گئے ہیں اور نبوت سٹل جاری ہے، یعنی قیامت تک مزید نبی بھی آ سکتے ہیں، اس کا کوئی نمبر نہیں ہے فکسڈ کہ اینی نمبر آف پروفٹس کین کم، اب وہ ذیلی بروزی آبویسلی جس بھی کیٹیگری میں، لیکن نبی ہوتا ہے کسی بھی کیٹیگری میں، وہ آ سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں،
لیکن جو آئیں گے وہ پیش گوئی کے باہر آئیں گے. ظاہر ہے جن کی پیش گوئی تھی وہ ریلیٹ کر رہے ہیں مرزا صاحب سے، لیکن ان کے علاوہ نبی آ سکتے ہیں. مولانا بس صاحب میں آپ کا سٹینس یہ بالکل واضح سمجھاؤں، صحیح سمجھاؤں؟ جی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ بالکل تعالیٰ صحیح. کا یہ اختیار جی ہے، جی ٹھیک اللہ ہے تعالیٰ کا یہ اختیار سر ہے. میں صرف اتنا سر سن سمجھ لیں گئے، نا، وہی آن دا سیم پیج. میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں. میں تو آپ نے مختصر کرنا چاہ رہا ہوں سوال تاکہ کر آپ کا دیا ٹائم ہے. ضائع نہ ہو نا زیادہ. نہیں ٹائم نہیں ضائع ہوتا، کیونکہ بات واضح ہونی چاہیے، بات میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کا جو عقیدہ جس طرح آپ نے مجھے بیان کیا، میں نے پوری ایمانداری سے جی ایک کی اسے پیش گوئی ریپیٹ کر تھی، دیا ہے ایک کہ کی آپ پیش یہ گوئی تھی، وہ جی پیش گوئی کے مطابق جس نے آنا تھا وہ آ چکا. جی اب اختیار اللہ کا ہے، وہ جہاں چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے جیسا چاہے نبی بنا کے بھیج سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا نوید صاحب، آپ اس اسٹیٹمنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں یا آپ کوئی ویریشن جو ہے وہ چاہیں گے؟ لیکن اس بات میں اضافہ کر دوں، کنفیوژن نہ جی رہے، کہ قرآن جی مجید کے مطابق، جی وہ قرآن ٹھیک ہے. مجید کی ہدایت جی کے مطابق جب چاہے جہاں چاہے اللہ چاہے جی وہ ٹھیک ہے. اللہ جی تعالیٰ نبی بنا کے بھیج سکتا ہے. جی جی نوید مبارک بھائی، صاحب آپ ایک منٹ مبارک بھائی، میں بھی آپ کی بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی نہیں فرماتا کہ نبوت بند ہو. ہاں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ بات کھلی رکھتا ہے کہ جب وہ چاہے جہاں چاہے وہ نبی بھیج سکتا ہے. لیکن پیش گوئی چونکہ ایک کی تھی تو وہ جو آنے والا ایک نبی تھا وہ جزاک اللہ. اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی نے آنا تھا، جی جس فی الحال وہ نبی نے اس کو چھوڑیں، فی الحال وہ ایشو نہیں ہے. نالج بھائی آپ اپنا میوٹ لگا لیں، آپ کی شور آ رہی ہے. نالج بھائی یار کچھ سوری. میوٹ لگا. اچھا نوید اچھا صاحب بیفور آئی گو، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی نے بھی آنا ہے وہ امام مہدی کے طور پر آئے یا حضرت عیسیٰ، وہ قرب قیامت کے ہی قریب آنا ہے، انہوں نے اس کے بعد قیامت ہی ہے. جی میں تھوڑا سا اصل میں فوکس ہو کے جزاک ایک اللہ، بہت شکریہ. اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر میں جو کہنا. نوید صاحب اگر آپ مجھے گائیڈ کر دیں تھوڑا سا، کہ جیسے مولا باز صاحب نے اور یہ سبحان اللہ صاحب بھی ایگری کر کے انہوں نے یہ آپ بھی اسی کے اوپر ہی ہے نا، یہ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر، رائٹ؟ نوید صاحب نے تسی لگتا نسا دیتا ہے براٹ تو. برائے صاحب میں بھی ایگری کرتا ہوں، بالکل درست کہا ہے انہوں نے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی میں ادھر ہی موجود ہوں، اور میں نسیا نہیں، میں وہ اصل میں جاب بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، تو نہیں آئی انڈرسٹینڈ وہ بھی کام ہے ساتھ ساتھ. جی. اور جو بھی ہے جی بالکل وہی چیز ہے اچھا کہ جماعت کا موقف جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب بھی ضرورت پڑے گی، میں نے اپنی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بات کر دی تھی. اور لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو رسول وسلم کی پیش گوئی اور قرآن کی پیش گوئی سے مطابق جو ہے وہ احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے. تو احمد جو ہے وہ آگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی بھیجے گا وہ اپنے نشانات اپنے ساتھ لے کے آئے گا. جزاک اللہ. نوید صاحب بالکل درست ہے. خلیفہ رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دلائل سکھا کے بھیجے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ جی اللہ ایسے تعالیٰ کسی نبی کو بھیجے اور اسے پتہ ہی نہ بتائی نہ کہ تم نے اپنے دلائل کیا دینے ہیں. تو وہ اچھا اس میں دلائل جب میرا بتائے گا آخری پھر ہم دیکھیں گے اچھے اچھا صحیح ہو تو مان لیں گے. میرا آخری سوال پھر یہ ہے نوید صاحب جانے سے پہلے، کہ اگر آپ یہ پھر مانتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کھلی ہے، دروازہ کھلا ہے، نبی نئے آ سکتے ہیں، مرزا صاحب نے ایک جو سلاٹ ہے وہ فلفل کیا ہے آپ کے مطابق، اس پیش گوئی کے مطابق، ٹھیک ہے فائن. لیکن اس کے بعد پیش گوئی کی کیٹیگری سے باہر سے کوئی نبی، جو ابھی تک مرزا صاحب کے بعد جن لوگوں نے دعویٰ جات کیے ہیں برِ صغیر میں ہو یا دنیا میں کسی اور جگہ، تو پھر آپ لوگ کیوں ان کو نہ ماننے کے اوپر پھر یعنی کہ سٹک ہیں کہ آپ کسی اور کی نبوت کے دعوے کو تو نہیں مانتے؟ دیکھیں میں آپ کو افضل صاحب ایک بڑا پیدا آج ہی میں بات کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے صورت حاقہ میں جو ایک اصول بیان کر دیا ہے جھوٹوں کا اور سچوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے خود وارننگ دی ہے ہر جھوٹے کے لیے. تو اس وارننگ کا ہر جھوٹے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پمپنے نہیں دیتا، پھلنے پھولنے نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی کوئی بات میرے تک منسوخ کی ہو جو میں نے نہیں کی، تو جان لینا کہ میں رگے جان کاٹ دوں گا دائنے ہاتھ سے پکڑ کے، اور اس کے بعد آپ کو میرے سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ
اس طرح کا بیان کر سکتے ہیں، اور ایز اے وارننگ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے سناوا تینوں کوانون. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتاتے ہوئے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ جس نے بھی دعویٰ کرنا ہے اس کو اللہ کے اس چیلنج کو پورا کرنا پڑے گا، اور یہی جو سچے اور جھوٹے میں معیار بن جاتا ہے. تو جس نے بھی دعویٰ کرنا ہے اس نے یہ دیکھ لینا ہے کہ صورت حقہ کا میں مصداق بنوں گا، اور اللہ تعالیٰ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے دائنے ہاتھ سے پکڑے گا اور آگے جان کاٹ دے گا. جی نوید بھائی صحیح.